توجہ فرمائیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ جوں جوں قریب آتا جائے گا، کیونکہ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور ایک تعداد دیکھنے کو ملتی ہے کہ جو میڈیا پر جو ہے وہ درس قرآن اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لے کر آ جاتے ہیں، اور جس کو برساتی لوگ کہا جاتا ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ بقرعید کا سیزن آتا ہے تو آلو بیچنے والا بھی جو ہے وہ چھری لے کر چل پڑتا ہے، چلو بھائی میں بھی کسائی بن جاؤں، اور جو ہے وہ کوئی سبزی والا، تو یہ اکثر جو ہے وہ اس طرح کا 4-5 دوست مل کر بھی جو ہے وہ کسائی کا کام شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں 3 دن میں یہ کام کریں گے ہم۔ تو یہ برساتی جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ رمضان المبارک میں آ جاتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں، لوگوں کے ایمان کو خراب کر رہے ہوتے ہیں، عجیب و غریب ماحول بنا کر رکھ دیتے ہیں یہ چینلز والے، جن کو قرآن پاک صحیح سے پڑھنا نہیں آتا، ڈھنگ سے اس کا ترجمہ کرنا نہیں آتا، اس کی تفسیر کرنا نہیں آتی، وہ چینل پر بیٹھ کر لوگوں کو جو ہے وہ درس دے رہے ہوتے ہیں، اور لوگ مزے سے بس یہ چینل لگا کر دیکھے ہوتے ہیں۔ اور کئی چینلز تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو ماہ رمضان المبارک کی راتوں میں جان بوجھ کر ایسے ایسے پروگرام لے کر آتے ہیں کہ جس سے لوگ جو ہے وہ ہمارے پروگرام کی طرف ایکٹیو ہو جائیں اور ان کی دلچسپی ہمارے پروگرام کی طرف بڑھے، اور پھر کیا ہوتا ہے، جان بوجھ کر تراویح کے ٹائم پر، صلاۃ و تسبیح کے وقت پر، قرآن کریم کی تلاوت کے وقت وہ ایسے ایسے چینلز پر جو ہے وہ پروگرام آتے ہیں، اور لوگ ایک تعداد ہوتی ہے جو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور بالخصوص خواتین کے اندر جو ایک تعداد ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ دیکھتی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ رمضان المبارک کی بابرکت راتوں کی بہاریں ہم ان گھٹیا چینل والوں کی نظر کر دیتے ہیں، اور ہمارے ماتھوں پہ بل تک نہیں آتے۔ میں نے ابھی آپ کو روایت بتائی ہے کہ وہ شخص کی ناک خاک میں مل جائے کہ جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ یہ بھی آقا کریم علیہ السلام کی روایت آپ کو بتائی ہے میں نے، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی ناک کو خاک میں ملا دے، برباد کر دے اس شخص کو۔ تو رمضان المبارک اس لیے تھوڑی آتا ہے کہ ہم ہر ایرے گیرے نتھو گیرے سے قرآن سیکھنے لگ جائیں، ہم ہر ایرے گیرے نتھو گیرے سے جو ہے وہ حدیث پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ اکبر، آپ بزرگان دین کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے وہ ہر کسی سے قرآن نہیں سنتے تھے، وہ ہر کسی سے حدیث نہیں سنتے تھے، جسے علم ہوتا تھا اس کے پاس جا کر اس کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے۔ اور آج کل آپ دیکھیں کہ بس ایک چل پڑے لوگ، عجیب و غریب، کوئی ایکٹر ہوتا ہے سارا سال وہ گناہوں کے کام کرتا ہے، ڈراموں میں کام کرتا ہے، فلموں میں کام کرتا ہے، اور پھر جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پھر وہ مفتی صاحب بنا ہوا ہوتا ہے اور درس قرآن بھی چل رہا ہے، تو بڑی بڑی باتیں چل رہی ہوتی ہیں اور خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ کیا قرآن اتنی آسان کتاب ہے کہ جسے ہر کوئی سمجھ کر بیان کر سکتا ہے؟ اتنی آسان کتاب ہے؟ اگر کسی انجینئر، کسی ڈاکٹر کے معاملے میں ہم دخل اندازی کریں تو وہ کہتے ہیں یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو جب آپ کی سمجھ میں ہماری سمجھ میں یہ چیز نہیں آ رہی تو مجھے بتائیں تو کیا قرآن اتنی آسان کتاب ہے کہ جس کو ہر کوئی آ کر سمجھانے لگ جاتا ہے؟ تو ہمیں ہر کسی سے یہ چیز، ہم کیا کرتے ہیں، ہر کسی کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں، ہر کسی کے جو ہے وہ درس حدیث سن رہے ہوتے ہیں ہر کسی کا، اور پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ لوگوں کو جو ہے وہ فرقہ واریت کی نظر کر دیتے ہیں۔ وہ کیا سے کیا بیان کر رہے ہوتے ہیں، بالکل جو بزرگان دین نے ایک تسلسل رکھا ہے نا، جو ایک سلسلہ چلتا ہوا آتا ہے، وہ بالکل اس کو جو ہے وہ تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں، اور لوگوں کو جو ہے وہ ایک آپ سمجھ لیں کہ جو ہے وہ ذہنی مریض بنا دیتے ہیں لوگوں کو۔ وہ کہتے ہیں میں کہاں جاؤں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ جاہل لوگ جو ہے وہ جن کو قرآن پاک ڈھنگ سے پڑھنا نہیں آتا، ترجمہ کرنا نہیں آتا، تفسیریں بیان کرنا نہیں آتی، اور جو ہے وہ عجیب و غریب حالت میں جو ہے وہ ایک کیا بتائے دل جلتا ہے کہ جب اس طرح کے جو ہے وہ منظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو برائے کرم یہ چینلز کی بجائے جو ہے وہ آپ مسجدوں کی رونق بنیے گا، مسجد کو زینت بخشیے گا، مسجدوں کو آباد کیجیے گا، اور الحمدللہ یہاں بھی درس قرآن ہوتا ہے، درس حدیث ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں مسجد میں آ کر علماء سے سیکھیں کہ جنہوں نے باقاعدہ علوم اور فنون میں مہارت حاصل کی ہوئی ہے، اتنے سال پڑھا ہے، تفسیروں کو پڑھا، ترجموں کو پڑھا، اور ایسے لوگوں کے پاس آ کر آپ درس قرآن سنیے، ان سے سنیے، درس حدیث سنیے، یہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہے۔ آپ ہر کسی کے پاس چلے جائیں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ برساتی جو کسائی ہوتے ہیں وہ جانور کا حال کیا کر کے جاتے ہیں،
تباہ و برباد ہو جاتا ہے، پھر مالک سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتا ہے کہ یار یہ کیا کر دیا۔ تو جب دیکھیں کہ جس کا کام اسی کو سانچے، ٹھیک ہے نا، ہر اناڑی کے ہاتھ میں جو ہے وہ ہتھیار نہیں دیا جاتا۔ تو برائے کرم یہ بات اس لیے بتائی کیونکہ رمضان اب قریب آ رہا ہے، اور پھر سے جو ہے وہ اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے یہ چینلز پر ایسے ایسے نیم ملا خطرہ ایمان کو لے کر آ جائیں گے کہ جو عجیب و غریب جو ہے وہ باتیں بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ انتشار اور فرقہ واریت کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو میری مائیں بہنیں بھی مجھے سن رہی ہیں پردے میں رہ کر، نیت کر لیں گے انشاءاللہ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بھی بچائیں گے اور دوسروں کو بھی انشاءاللہ اس کی ترغیب دیں گے۔ کہیے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے جن کا کام ہی یہی ہے کہ بس کیا کریں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ مسجدوں کی رونق بنیں گے۔ ویسے ہی رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کی تلاوت کی کثرت ہو، درس قرآن ہو، آپ علماء سے سنیے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک علماء کے دامن سے وابستہ رکھے، مسجدوں کو آباد کرنے والا رکھے۔